خدا کی محبت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند جو سب سے زیادہ عزت اور حشمت والا ہے، جو اپنے کلام کی قدرت سے مجھے، آپ کو اور ساری دنیا کو سنبھالے ہوئے ہے، اسی کے عزت والے نام میں وائلٹ سسل آپ سب کو سلام پیش کرتی ہوں، اور آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، پروگرام کے آغاز میں خداوند کی ستائش میں ایک گیت سنتے ہیں جسے روپ جارڈن نے اپنی خوبصورت آواز میں گایا ہے۔ ناظرین، کیسا لگا آپ کو یہ گیت؟ امید ہے آپ نے اس گیت سے ضرور برکت پائی ہوگی۔ آئیے اب ہم اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ہماری آج کی کہانی ہے یوحنا اسطباغی یسوع کو بپتسمہ دیتا ہے۔ اس کہانی میں ہم یوحنا اسطباغی کے بارے میں سیکھیں گے کہ وہ اس دنیا میں آیا تاکہ اس آنے والے کی راہ تیار کرے جو ہمارا عوضی بننے والا تھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے
کہ ہماری آج کی کہانی کس شخص کے بارے میں ہے؟ بتاؤ بتاؤ، کس شخص کے بارے میں ہے؟ ہاں بیٹا ہاں، بتاتا ہوں۔ جس شخص نے ہمارے نجات دہندہ کے لیے راہ تیار کی۔ کون ہے وہ شخص؟ وہ شخص یوحنا اصطباغی ہے۔ یوحنا اصطباغی؟ کیا کیا تھا اس نے؟ اس نے یسوع مسیح کو بپتسمہ دیا تھا، اور ہمارا آج کا لفظ بھی بپتسمہ ہی ہے۔ بپتسمہ؟ یہ بپتسمہ کیا ہوتا ہے؟ بپتسمہ کا لفظی مطلب ہے انڈیلنا، چھڑکنا یا ڈبونا۔ ارے رے 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 رے، کیا یوحنا اصطباغی نے یسوع کو ڈبو دیا تھا؟ ارے نہیں بیٹا نہیں، ڈبویا نہیں تھا اس نے۔ اچھا، مجھے تو بھی پانی سے بہت ڈر لگتا ہے۔ بپتسمہ سے مراد ہے اپنی پرانی انسانیت کو چھوڑنا اور نئی انسانیت کو پہن لینا۔ یہ خدا سے ملاپ، مسیح کی خدمت میں شراکت اور کلیسیا میں شمولیت کا اظہار ہے۔ کیا خداوند یسوع نے بھی کوئی برے کام کیے تھے؟ ارے نہیں بیٹا نہیں، خداوند یسوع نے کوئی برا کام نہیں کیا تھا، بلکہ یسوع مسیح نے تو راست بازی کو پورا کرنے کے لیے یوحنا سے بپتسمہ لیا تھا۔ اچھا جی۔ ہاں جی۔ جب یوحنا جوان ہوا تو وہ نبی کہلایا۔ وہ اون کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رکھتا تھا، اور اس کی خوراک ٹڈیاں اور جنگلی شہد تھا۔ اور اس نے یہ منادی شروع کیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ بہت سے لوگ یوحنا کی منادی سننے آئے۔ بہت سال پہلے نبی کی معرفت کہا گیا تھا، بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو۔ جب لوگوں نے یوحنا کی منادی سنی تو بہت سے لوگ اس کے پاس آئے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن سے اس سے بپتسمہ لیا۔ لیکن بہت سے مذہبی رہنما جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ نہ کی لیکن بپتسمہ لینے کے لیے آئے تاکہ لوگ جانیں کہ یہ بہت راست باز ہیں۔ یوحنا نے ان لوگوں سے کہا، اے سانپ کے بچوں، تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ بس توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ اور اب درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، بس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ سب یسایہ نبی کی معرفت جو کہا گیا تھا پورا ہوا کہ دیکھو، میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں تاکہ تیرے لیے راہ تیار کرے۔ چند یہودیوں نے یوحنا سے پوچھا، کیا تو مسیح ہے؟ یوحنا نے جواب دیا، میں تو مسیح نہیں، لیکن میرے بعد جو آنے والا ہے
وہ مجھ سے زیادہ زور آور ہے. میں اس لائق نہیں کہ چھو کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں. میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گناہوں کو تو گتے میں ہیں جمع کرے گا، مگر پوسی کو اس آگ میں لے جائے گا جو بجھنے کی نہیں. اگلے دن یسوع جہاں بپتسمہ لیتا تھا وہاں آیا. جب یوحنا نے یسوع کو دیکھا تو اپنے شاگردوں سے کہا، دیکھو، یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. تب یسوع یوحنا کے پاس بپتسمہ لینے آیا، مگر یوحنا یہ کہہ کر اس کو منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں. یوحنا جانتا تھا کہ یسوع نے کبھی گناہ نہیں کیا، مگر یسوع نے کہا، اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح صحیح راست بازی کو پورا کرنا ہے. سو یوحنا نے اسے بپتسمہ دیا. جب یسوع بپتسمہ لے کر پانی سے باہر آیا تو روح القدس کو کبوتر کی مانند اپنے اوپر اترتے ہوئے دیکھا، اور آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. یوحنا نے کہا کہ خدا نے اس سے بتایا ہے کہ تم جس کو بپتسمہ دو گے روح القدس اس پر ٹھہرے گا اور وہ خدا کا بیٹا ہے. یوں جب یسوع کو بپتسمہ دیا گیا تو خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس سب موجود تھے. 3 اقنوم ہیں، خدا ایک ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس. اگرچہ ہماری انسانی عقل اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے، لیکن چونکہ یہ خدا نے فرمایا ہے اس لیے یہ سچ ہے. خدا انسانی دکھوں اور فلسفوں سے زیادہ عظیم ہے. یسوع نے بپتسمہ کے بعد روح القدس اسے فوراً بپتسمہ کے بعد جنگل میں لے گیا. وہ وہاں 40 دن اور 40 رات رہا. اسی دوران وہ شیطان سے آزمایا گیا. اس پورے وقت میں یسوع نے کچھ بھی نہ کھایا. آخر کو اسے بھوک لگی. تب شیطان نے اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں تاکہ تم کچھ کھا سکو. تب یسوع نے جواب دیا، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے نہ جیتا رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. تب ابلیس اس سے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اسے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے، وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے. لیکن یسوع نے اس آزمائش کا بھی جواب دیا. اس نے فرمایا، کلام مقدس میں لکھا ہے، تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کرنا. تب شیطان یسوع کو وہ ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائیں اور کہا، اگر تو چھو کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا. یسوع نے اس سے کہا، اے شیطان، دور ہو، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. تب شیطان اس کے پاس سے چلا گیا اور فرشتے
آ کر اس کی فرشتے خدمت کرنے لگے۔ بائبل مقدس کے اس حصہ میں خدا ہمیں بتاتا ہے کہ یسوع مسیح نے ہمیں گناہوں اور ہمیشہ کی موت سے بچانے کے لیے اپنی خدمت کا آغاز کیا۔ اس نے ہر آزمائش کو خدا کے کلام کے استعمال سے مقابلہ کیا۔ اس نے پوری زندگی بسر کی۔ یسوع کی اس لاخطا زندگی کو خدا نے ہمارے لیے انعام رکھا ہے۔ خدا نے ہمارے گناہوں کو بے گناہ یسوع پر ڈال دیے تاکہ وہ صلیب پر ہمارے گناہوں کا عوضی بنے۔ خدا نے یسوع کی بے گناہی کو بھی ہمارے لیے شمار کیا۔ ہمارے گناہ یسوع نے خود اٹھا لیے اور اپنی پاکیزگی ہمیں بخش دی۔ یسوع مسیح کی پیدائش سے خدا ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے۔ یوں وہ ہمیں اپنا دوست بنا کر اس کے ساتھ ہمیشہ رہنے کے لیے آسمان پر بھیجا گیا۔ ناظرین، کہانی کے بعد اب وقت ہے کہ ہم لوتھرن کیٹیکزم سے نکایا کا عقیدہ، روزمرہ کے مناجات اور ذمہ داریوں کا جدول سیکھیں۔ آئیے بھائی امجد مشتاق کی زبانی اسے سنتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ لوتھرن کیٹیکزم میں سے سیکھیں گے نکایا کا عقیدہ۔ میں ایمان رکھتا ہوں ایک خدا قادر مطلق باپ پر، جو آسمان و زمین اور سب دیکھی اور اندیکھی چیزوں کا خالق ہے، اور ایک خداوند یسوع مسیح پر، جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، کل عالموں سے پیشتر، اپنے باپ سے مولود، خدا سے خدا، نور سے نور، حقیقی خدا سے حقیقی خدا، مصنوع نہیں بلکہ مولود، اس کا اور باپ کا ایک ہی جوہر ہے۔ اس کے وسیلہ سے کل چیزیں بنی، ہم آدمیوں کے لیے اور ہماری نجات کے واسطے آسمان پر سے اتر آیا، اور روح القدس کی قدرت سے کنواری مریم سے مجسم ہوا اور انسان بنا، اور پینتوس پلاطوس کے عہد میں ہمارے لیے مصلوب بھی ہوا۔ اس نے دکھ اٹھایا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن پاک نوشتوں کے بموجب جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا اور باپ کے داہنے بیٹھا ہے۔ وہ جلال کے ساتھ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے پھر آئے گا، اس کی سلطنت ختم نہ ہوگی۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، جو خداوند ہے اور زندگی بخشنے والا ہے، وہ باپ اور بیٹے سے صادر ہے۔ اس کی باپ اور بیٹے کے ساتھ پرستش اور تعظیم ہوتی ہے۔ وہ نبیوں کی زبانی بولا، میں ایک پاک مسیحی رسولی کلیسیا پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں ایک بپتسمہ کا، جو گناہوں کی معافی کے لیے ہے، کا اقرار کرتا ہوں، اور مردوں کی قیامت اور آئندہ جہان کی حیات کا انتظار کرتا ہوں۔ آمین۔ اب ہم لوتھرن کیٹیکزم میں سے سیکھیں گے روزانہ کی دعائیں۔ گھر کا سربراہ خدائے بزرگ و برتر سے برکت مانگنے اور کھانوں پر اس کا فضل و کرم طلب کرنے کے لیے اپنے گھرانے کے افراد کو صبح اور شام کی دعا سکھائے۔ صبح کی دعا۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ اے ہمارے آسمانی باپ، میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے، جو تیرا پیارا بیٹا ہے، تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے آج رات ہر قسم کی مشکلات اور خطرات سے مجھے محفوظ رکھا۔ آج دن بھر مجھے گناہ اور برائی سے بچائے رکھ، تاکہ میں اپنے تمام کاموں اور اپنی زندگی سے تجھے خوش کر سکوں۔ میں اپنا جسم، روح اور سب چیزیں تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ تیرا پاک فرشتہ میرے ساتھ رہے، تاکہ دشمن مجھ پر غلبہ حاصل نہ کر سکے۔ آمین۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا اور سنا۔ میں امید کرتی ہوں یقیناً آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہمارا پتہ ہے بائبل کورسپونڈنس اینڈ ٹیچنگ اسکول، PO باکس نمبر 6، ساہیوال، پاکستان۔